گزشتہ نصف صدی کے دنیا کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ لیبر یعنی مزدوروں کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ دنیا کی ساری بہار اصل میں انہی لوگوں کے دم خم سے ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بلند و بالا عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں ہوں یا دیہات کے سبزہ زار ہوں، کھیت کھلیان ہوں یا بل کھاتی ہوئی نہریں ہوں، سب کے سب انہی کے خون پسینہ اور انہی کی قوت بازو سے ان تمام چیزوں کو غذا ملتی ہے۔ اور یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ معاشی ترقی اور خوشحالی میں سب سے کم حصہ اسی لیبر یعنی مزدوروں کو ملتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ انہی کے مستحق ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینی بھی مناسب ہوگی کہ جب ہم مزدور یا لیبر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے صرف اور صرف وہ جفاکش طبقہ ہی مراد نہیں ہوتا جو جسمانی محنت اور مشقت کا کام کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ملازمین بھی ہوتے ہیں جو لکھنے پڑھنے یا دوسرا دماغی قسم کا کام کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شعبۂ زندگی کی طرح اس سلسلے میں بھی تفصیلی اور واضح ہدایات اشاع فرمائی ہیں کہ جس میں آجر یعنی جس نے اجرت دینی ہے اور مزدور دونوں کے حقوق کی رعایت اور اعتدال اور توازن کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کو ایک باعزت مقام اور منصب کا حامل قرار دیا، اور عام طور پر جو اس طبقے کو کمتر اور حقیر گردانا جاتا ہے اس کی نفی فرمائی۔ مثلا آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی۔ اب یہ روایت ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حلال روزی کی تلاش میں محنت کرنا، کوشش کرنا کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے 1 سال امام عادل کے ساتھ جہاد سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ روایت احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یہ جو ہے روایت ابن عساکر میں حضرت عثمان سے یہ روایت مروی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ چھوٹے بچے، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنے کو آپ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جد و جہد یعنی اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی اس کے لیے شاہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند کرتا ہے جو سنت و حرفت سے واقف ہو اور اس سے کام لیتا ہو۔ اسی طرح خود آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور خود میں نے بھی چند کے راتوں پر مکہ والوں کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا۔ اب اس حدیث پاک سے خود اندازہ کر لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کس قدر محنتی انسان تھے، اور کاشتکاری کو آپ علیہ السلام نے مبارک کہا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے حضرت حکیم بن حزام سے شاہ فرمایا کہ سب سے حلال رزق وہ ہے کہ جس میں دونوں پاؤں چلیں، ہاتھ کام کرے اور پیشانی عرق آلود ہو، یعنی اس سے پسینہ ٹپک رہا ہو۔ اس جیسی تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں مزدوروں کو ایک معزز اور ایک بہترین مقام حاصل ہے، اور دوسرے پیشے اور جتنے بھی دوسرے طبقات ہیں ان سے اس کی حیثیت کم نہیں ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے مزدوروں کے حقوق کی، کہ جس میں سب سے پہلا اور بنیادی جو چیز ہے وہ اجرت کی مقدار کا تعین ہے۔ اس بات پر تو حدیث مبارکہ سے اس بات سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے غلاموں کے سلسلے میں کئی باتیں اشاع فرمائی، مثلا یہ کہ وہ تمہارے بھائی ہیں کہ جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، لہذا خدا نے جس کا ماتحت اس کے بھائی کو کیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اس کو وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کے لیے دشوار ہو، اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری اس کو سونپ ہی دے تو پھر اس کی مدد کرتا رہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں اور اسی طرح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس ارشاد مبارکہ میں 2 باتوں کی آپ علیہ السلام نے تعلیم دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ماتحت ملازمین اور خادمین کو اپنے بھائی کا درجہ دیا جائے۔ دوسری یہ کہ ان کو ایسی اجرت دی جائے کہ وہ قریب قریب آجر کے معیار زندگی پر آ سکیں۔ پیغمبر علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس ہدایت پر مکمل عمل پیرا تھے، اور ان کے غلام اور خدام ان کے ساتھ ہی وہی کھانا کھاتے تھے جو خود کھاتے تھے، وہی ان کو
پانی پیتے تھے، جو خود پیتے تھے وہ بھی ان کو پلاتے تھے۔ اسی طرح غلاموں اور ان کے مالکوں کے کپڑے بھی ایک ہی معیار کے ہوتے تھے۔ ایک بار ایک ہی قسم کی چادر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چادریں بھی آپ ہی خود اوڑھ لیں تاکہ اس کا جوڑا آپ کا پورا ہو جائے، غلام کو کوئی اور چادر دے دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اس ہدایت کا حوالہ دیا کہ میرے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ۔ اب یہ بات اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مزدوروں اور ملازمین کی اجرت اس قدر ہونی چاہیے کہ کم از کم خوراک اور پوشاک کے معاملے میں ان کا معیار زندگی اپنے مالکوں یا افسروں کے کم از کم برابر یا قریب تو ہو جائے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اجرت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اجرت کی مقدار اتنی ہو کہ وہ مزدور یا لیبر جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کی بھی اسی طرح اچھی طرح پرورش کر سکیں حسب ضرورت، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو سکے، اپنا گزر بسر اچھی طرح سے کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارا عامل ملازم بنے تو اسے چاہیے کہ بیوی حاصل کرے، خادم نہ ہو تو اسے چاہیے خادم رکھ لیں، مکان نہ ہو تو اس کے چاہیے اس کو ایک مکان فراہم کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا ذریعہ معاش میرے اہل و عیال کے لیے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کر دیا گیا ہوں، اس لیے ابوبکر کے اہل و عیال اسی سرکاری مال میں سے کھائیں گے اور ابوبکر مسلمانوں کے لیے کام کرے گا۔ اب یہ روایت بخاری شریف کتاب الویوع کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اجرت کے سلسلے میں اصولی ہدایت یہ ہے کہ مزدوروں کی جملہ ضروریات زندگی کی پورا کیا جائے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آخرت کی اجرت کی مقدار پہلے ہی واضح کر دی جائے اور اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہ رکھا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مزدور سے کام لینے سے منع فرمایا ہے کہ جب تک اس کی اجرت واضح نہ کی جائے۔ پھر آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ کسی کو اس کی مزدوری کم نہ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے